اگر ہم حکومت اور اداروں کی بات کریں تو حکومت اور ہمارے اداروں نے اس سارے معاملے کے اندر انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے 10 سے زائد افراد کی جان جو ہے وہ چلی گئی۔ یہاں پر مجھے ایک بات کہنے دیں کہ پیپلز پارٹی سے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن جس طرح سے اس طرح کے معاملات کو، یہ جو دھرنا پالیٹکس ہے یا جو اس طرح کی جو چیزیں جب ان کے دور میں سامنے آتی ہیں، جو رویہ وہ اختیار کرتے ہیں، احتجاج کا پورا حق دیتے ہیں، پورا تحفظ فراہم کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ اس کے ہم نے خود دیکھا کہ جب طاہر القادری صاحب نے اپنا کنٹینر لے کر اسلام آباد پہنچ گئے تو ان کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے بغیر گولی چلائے مسئلے کو حل کیا، ان کو بیٹھنے کے لیے پورا مکمل جو ہے وہ چیزیں مہیا کی۔ تو یہ احتجاج جو ہے وہ ایک جمہوری حکومت کے اندر، جمہوری سیٹ اپ کے اندر عوام کا حق ہے، اس کو احتجاج کرنے دینا چاہیے۔ بالکل جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ پرتشدد نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ ان کو کنٹینر لگا کر اور اس طرح سے ڈنڈے مار کے، گولیاں مار کے یا آنسو گیس پھینک کے جب اس طرح سے کرب کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ سلسلہ جو ہے، اور ان سے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے آپ بات چیت کریں گے۔ حکومت کے وزیر جو ہیں انہوں نے کس طرح سے غیر ذمہ دارانہ بیان دیے۔ شیخ رشید نے کہا کہ فرانس کا سفیر یہاں پہ ہے ہی نہیں، حالانکہ ان کے اس دفعہ جو مطالبے تھے اس کے اندر فرانس کے سفیر کا ذکر بھی نہیں تھا۔ پھر فواد چودھری نے کہا کہ جی یہ فارن فنڈنگ لیتے ہیں، یہ انڈیا کی طرف سے ان کو فنڈز ملتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے دہشت گرد ہیں۔ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی بغیر کسی ثبوت کے۔ اگر یہ سب کچھ تھا تو پھر آپ نے مذاکرات کیوں ان سے کیے؟ اور آپ مذاکرات کرتے ہیں، اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ایگریمنٹ کو حکومت وائلیٹ کرتی ہے۔ یہ وہ غیر مناسب رویہ ہے جس کی وجہ سے 10 سے زائد لوگوں کی جان چلی گئی۔ میں یہ ویڈیو بنا ہی اسی لیے رہا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ ریاست جو ہے وہ شہریوں کی جان اور مال کی محافظ ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ نہ شہری محفوظ ہیں اور نہ پولیس والے جو کہ اس لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے، ان کا بھی تحفظ کوئی نہیں ہے۔ 6 کے قریب پولیس والے مر گئے۔ میں آخر میں وہ ویڈیو چلاؤں گا جو حکومت نے بنائی ہے، حالانکہ اس کے اندر یہ بھی بتا دیتے، اگر حکومت وہ ویڈیو بنانے کے ساتھ یہ بھی بتا دیتی کہ کس طرح سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا، کس طرح سے 21 اور 22 اکتوبر کو جو نیگوسیشن ہو چکے تھے اس کو لنگر آن کیا گیا 30 اور 31 اکتوبر تک۔ کیوں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا؟ کیوں شیلنگ کی گئی؟ کیوں لوگوں کو اوپر تشدد کر کے ان کو اکسایا گیا کہ وہ ریٹیلیٹ کریں؟ اگر حکومت جو ہے وہ سارے اختیارات ہونے کے باوجود صحیح طرح سے بیہیو نہیں کر رہی تو یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں زیادہ تر، ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ کس طرح سے اچھے طرح سے بیہیو کریں گے؟ ان کو سکھایا ہی نہیں گیا کہ احتجاج کس طرح سے کرتے ہیں۔ میں اسی لیے سب سے پہلے حکومت کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں نے اسی لیے جو کارکنان ہیں تحریک لبیک کے، ان کے اوپر پہلے بات کی ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے اگر انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن حکومت نے اپنی ذمہ داریاں کہاں پوری کی ہیں؟ حکومتی جو وزراء ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، اگر اداروں نے ہی، اب باجوہ صاحب کی جو تصویریں ہیں وہ آ رہی ہیں مولانا حضرات کے ساتھ، تو یہ پہلے ایکشن لے لیتے، نہ اتنی قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا، نہ وہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہوتے، نہ ان کی جو اس دنیا سے ہمارے جو پولیس والے جو دوسرے لوگ چلے گئے ان کی فیملیز کا سوچے، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہوگا۔ اس ملک کے اندر انفارچونیٹلی جو زندہ لوگ ہیں، جو اپنی جن کے کمانے والے موجود ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہے اس وقت گزارا کرنا، تو جن کے کمانے والے چلے گئے، ان کے سربراہ فیملی کے چلے گئے، ان کا بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ یہ دکھ ہے میرا، جس کی وجہ سے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ایک صلاحیت ہونے کے باوجود کون سی رٹ قائم ہوگی۔ فواد چودھری نے کہا تھا کہ ہم جو ہے حکومت کی ریاست کی رٹ قائم کریں گے۔ کون سی رٹ قائم کی ہے آپ نے؟ یہ رٹ قائم کی ہے کہ آپ نے معاہدہ کیا اور اس معاہدے کو آپ نے خفیہ رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود سعد رضوی کو آپ نے باہر نہیں نکالا۔
साद रिजवी को अभी तक आपने रखा हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसको छोड़ दो तो छोड़ दें। आप क्या कर लेगा? आपके पास इदारे हैं, आपके पास ताकत है, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि वो ऐसी किसी सरगर्मी में मुलव्विस है या नहीं है। आप इसको देख सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे खान साहब तो वो शख्स हैं जो पूरी दुनिया को कहते रहे कि आप मुज़ाकरात से मसाइल हल करें, जंग मसाइल का हल नहीं है। अफगानिस्तान के बारे में इन्होंने बहुत जबरदस्त स्टांस लिया जिसकी दुनिया आज तारीफ करती है। तो अगर आप एक सुपर पावर को और एक जो ग्रुप है जो अफगानिस्तान में लड़ रहा था उसको आप एक टेबल के ऊपर लाकर उनके मुज़ाकरात करा सकते हैं, तो अपने शहरियों के लिए ये आप सहूलत क्यों नहीं देते? और जब आपने दी वो बहुत लेट किया आपने। आप तो खुद एहतजाज करते रहे हैं। आपको इस चीज का ज्यादा एहसास होना चाहिए था कि इसके अंदर जो इंसानी जिंदगियां हैं उनका एहतराम होना चाहिए था, उनका इस तरह से कत्ल नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद एक और चीज जो बड़ी अलार्मिंग है वो ये कि इसके ऊपर इसको कलअदम करार दे दिया गया इस तहरीक को। क्यों? किस बुनियाद के ऊपर इसको कलअदम करार दे दिया गया? क्या ये लोग जो टीएलपी के हैं ये एमक्यूएम से ज्यादा बड़े दहशतगर्द हैं? एमक्यूएम मेरी होश के ये वाकयात हैं कि, और हम जब दोस्त आपस में जिक्र कर रहे थे, एक दोस्त का ताल्लुक कराची से था, वो कहता था हम घर से नहीं निकल सकते थे जब इनकी तकरीर हो रही होती थी, हमें घर से नहीं निकलने दिया जाता था। और टॉर्चर सेल्स निकले, लोगों को जिंदा जलाया गया। कहां है वो? आज भी वो लोग आजाद हैं, वो आज भी सियासत में हैं, वो आज भी उनको सियासत करने की खुली छुट्टी है। तो आप डबल स्टैंडर्ड्स क्यों करते हैं? एमक्यूएम को, जिसके ऊपर पूरा दहशतगर्दी एक साल नहीं, ये तकरीबन दो दहाइयों तक उन्होंने ये दहशत फैला के रखी। कोई सहाफी उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता था, कोई बंदा उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। तो उसके ऊपर तो पाबंदी नहीं लगी। वो सियासत भी करते रहे, साथ दहशतगर्दी भी करते रहे। और दूसरी तरफ आपने टीएलपी के ऊपर, जिन्होंने एक एहतजाज के दौरान कुछ वाकयात हुए तो उसके ऊपर आपने पाबंदी लगा दी। ये बिल्कुल जो है ये रवैया ठीक नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज के ऊपर सोचे, और ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो। इस तरह की जो अगर सिचुएशन क्रिएट, जब आपने बाद में मुज़ाकरात ही करने हैं तो वो पहले कर लें ताकि उससे इंसानी जानों का नुकसान ना हो। और एक दफा फिर मैं अपने टीएलपी के जो दोस्त हैं, जो हमारे काबिल एहतराम हैं, वो भी मैं उनसे फिर अर्ज करूंगा कि आप उसवे हसना को आप एक बहुत जबरदस्त तहरीक लेकर चले हैं, लेकिन बराए मेहरबानी इसको सिर्फ और सिर्फ हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद ना रखें, बल्कि आप अपने कारकुनान के अंदर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसकी तालीमात शुरू करें और बताएं कि किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी जो है उसके अंदर भी सीरतुन नबी के जो की पैरवी करनी चाहिए, किस तरह से हमें अपनी जिंदगियों में वो चीजें लानी है। हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा पर चलना है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।